السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے، اپنے خراب گلے کے ساتھ آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ آج سپارہ نمبر 6 سورۃ النساء بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی آگے انشاءاللہ سورہ مائدہ بھی آ جائے گی۔ آج سپارہ نمبر 6 کی چند آیات پہ ہم بات کریں گے۔ تو سپارہ نمبر 6 کی آیات سے پہلے سپارہ نمبر 5 کی آخری آیات پہ بات کر لیں گے، چونکہ سورت ایک ہے۔ گزشتہ نشست میں چونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کر لی تھی سپارہ نمبر 5 پہ، تو اس کا ایک رکوع آخری رہتا تھا 5 کا، تو پھر میں نے چاہا کہ اس کو سپارہ نمبر 6 کے ضمن میں لے آؤں، کیونکہ سورت تو ایک ہی جا رہی ہے۔ تو سپارہ نمبر 6 میں باقاعدہ داخل ہونے سے پہلے سپارہ نمبر 5 کی چند آیات ہیں جو 142 سے 143 تک ہیں، بلکہ 143 نہیں 147 تک ہیں، پورا رکوع ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ سنتے جائیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو منافقین ہیں، جو دلوں میں کفر رکھتے ہیں اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کلمہ گو مسلمان، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ منافقین کلمہ گو مسلمان تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر رکھتے تھے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو منافقین ہیں نا، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، زبان پر کلمہ ہے، دل میں کفر ہے، یخادعون اللہ، دراصل یہ اپنی منافقت سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے خلاف چال چلتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھئی اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا؟ زبان سے اسلام، دل میں کفر۔ یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کے ساتھ چال چلتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ حقیقت یہ ہے، یہ کیا چال چلیں اللہ کے بارے میں، یہ کیا دھوکہ دیں اللہ کو؟ دھوکہ تو اللہ ان کو دے رہا ہے، چال اللہ ان کے خلاف چل رہا ہے، خفیہ تدبیر تو اللہ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ کہا جا سکتا کہ اللہ دھوکہ دے رہا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم عربی محاورے میں نازل ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایسے الفاظ جب آ جائیں تو اس سے مراد بعینی یہ لفظ نہیں ہوتا، اس لفظ کا بدلہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ دھوکہ دے رہا ہے ان کو، تو دھوکے کا بدلہ، یعنی اللہ ان کو دھوکے کا بدلہ دے بھی رہا ہے، دے گا بھی دھوکے کا بدلہ۔ یہ آسان طریقہ ہے ایک بات کو سمجھنے کا۔ اگر اس کو تھوڑا سا ہم ایک اور اسلوب سے سمجھیں تو آسان ہو جاتی ہے۔ یہ وہی اسلوب جو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں ہے، ایک مکر کافر کرتے، ایک مکر اللہ کرتا ہے۔ تو ہمارے اردو اسلوب میں مکر بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے، یعنی بڑا مکار ہے، بڑے مکر و فریب ہیں اس کے۔ تو عربی زبان میں جو مکر ہے وہ دراصل خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ اپنی اصل میں یہ مکر برا نہیں ہے۔ تو لوگ مکر کرتے ہیں، کیا مطلب؟ لوگ حق کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اور ایک اللہ خفیہ چال چلتا ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ۔ یہی یہاں سمجھ لیں کہ دھوکہ دینا، کہ دھوکہ تو اصل میں حقیقت میں اللہ ان کو دے رہا ہے، یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں؟ دھوکہ جو لفظ ہے نا، خدع کا لفظ ہے، خدع یخدع، خدعا وخداعا، اس کا مطلب ہے، اس کے روٹ سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اخفاء الشیء، کسی چیز کو چھپانا، سمجھائی؟ اور کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، کوئی جو اسے ناگوار گزرے لیکن اسے معلوم نہ ہو۔ تو دراصل خدع کے اندر کسی چیز کو چھپانے کا مفہوم آتا ہے، اخفاء الشیء کا، کسی چیز کو چھپانے کا مفہوم آتا ہے۔ تو یہی مفہوم یہاں بھی ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ سے اپنے کفر کو چھپا رہے ہیں،
اللہ سے بھی کوئی اپنے کفر کو چھپاتا ہے؟ یعنی دل میں کفر رکھ کر زبان سے اسلام کا اقرار کرنا اور مسلمان معاشرے میں نا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے کفر کو اسلام سے چھپانا ہے، اپنے کفر کو مسلمان معاشرے سے چھپانا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں یخادعون اللہ والذین آمنوا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ کیا خدا کریں، دھوکہ دیں. حقیقت میں دھوکہ تو اللہ ان کو دے رہا ہے. تو دھوکے کا یہاں مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی خدا. کیا مطلب ہو گیا؟ یہ کیا اللہ سے چھپائیں؟ اللہ سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی. دراصل اللہ ان سے اپنی چال کو چھپا رہا ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو وہ بدلہ دے رہا ہے جس کے متعلق ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بدلہ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، یہ سزا تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے مل رہی ہے، اور یہ انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ سزا ہے اور یہ سزا بدعملیوں کا نتیجہ ہے. یہ مطلب ہو گیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. یہ وہ تفسیر ہے جو اللہ نے میرے دل میں القاء کی، میں نے آپ کو بتا دی. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں لاتا. جب تفاسیر کو ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہم اپنا شہد خود بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مکھی کیا کرتی ہے؟ شہد کی مکھی رس چوستی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رس چوسے بغیر وہ شہد بنا دے، ایسا نہیں کرتی. شہد کی مکھی کا کام یہ ہوتا ہے رس چوسنا، لیکن رس چوستے کے بعد بیائی نہیں، وہ رس کو اڈھیلتی نہیں ہے، بلکہ وہ رس کو چوسنے کے بعد اپنا شہد خود تیار کرتی ہے من جانب اللہ. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی ہے، ہم رس چوستے ہیں مختلف تفاسیر کا، اور پھر ایسے مواقع پہ اللہ ہمیں نصیب کرتے ہیں کہ ہم بإذن اللہ اپنا شہد خود بنا کے پیش کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو اسے ہمارا شہد سمجھ لیجیے گا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دراصل اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. کیا مطلب؟ اللہ ان سے وہ سلوک کر رہا ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ ان کی منافقت کی وجہ سے ان کو سزا دے رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری منافقت کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی سزا مل رہی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے. وہ خادعُهُمْ. سمجھ گئے بات؟ اب اچھا جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا در حقیقت دھوکہ تو اللہ ان کو دے رہا ہے، در حقیقت یہ اللہ سے کیا بات کو چھپائیں؟ اللہ جو ان کے خلاف تدبیر چل رہا ہے خفیہ طور پر کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، اصل میں تو خفیہ تدبیر اللہ چل رہا ہے ان کے خلاف. بھائی وہ کون سی تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر ان کے خلاف چل رہا ہے اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے خلاف یہ تدبیر ہو رہی ہے اور یہ ہمارے اعمال کی اثرات سامنے آ رہے ہیں؟ وہ قرآن کی آگے آیت خود ہی واضح. لوگوں نے خدا کی تفسیر کی، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا نہیں. ہمیں خدا کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا خود ہی آگے آ رہا ہے کہ اللہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کی وضاحت کیا ہے. اس کی وضاحت خود آگے آ رہی ہے، پوری آیت کے اندر خود ہی آ رہی ہے. تو سنیے، یہ بھی ذالکما مما علمنی ربی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. در حقیقت اللہ ان کے ساتھ وہ تدبیر کر رہا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ ایک پہلا اثر کیا ہے؟ وہ پہلا اثر یہ ہے کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑی سستی، کاہلی اور بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے خدا کی سزا ہے، ان کی منافقت کی وجہ سے. ان کی منافقت کی وجہ سے، بظاہر اللہ کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ جو ان کے خلاف تدبیر چل رہا ہے، وہ پہلی تدبیر یہ ہے کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، کاہلی سے، بے دلی سے، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا منافق کو یہ پتہ ہے کہ جو میں نماز میں سستی سے کھڑا ہوں یہ تو میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے؟ نہیں، لیکن اللہ سزا دے رہا ہے اور منافق کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ تو میں جو سستی سے کھڑا ہوں نماز میں یہ تو میرے اعمال کی سزا مجھے مل رہی ہے، اور منافق کو پتہ ہی نہیں چل رہا. یہی تو اللہ کا دھوکہ ہے کہ اللہ دے رہا ان کو، یعنی خدا. یہی تو اللہ کی چال ہے. اگر دھوکہ آپ کو لفظ اچھا نہیں لگتا تو چال سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ کی چال ہے کہ ان کی منافقت کی وجہ سے پہلا اثر
ان کے جسم اور روح پر یہ ہے کہ ان کا دل نماز میں نہیں لگتا. یہ پہلا اثر ہے ان کے منافقت کا، جو اللہ ان کے خلاف چال چل رہا ہے. ٹھیک، اب ایمانداری سے بتائیں، ہم خاموشی سے یہ پڑھ کے گزر جائیں تو انصاف نہیں ہوگا. میرے سمیت ہر بندہ یہ سوچے اس کا دل کتنا لگتا ہے نماز میں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ مسجد میں دل اٹکا رہتا ہے، یہ بڑے خوش قسمت ہے. نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار، اگلی نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہوتی ہے نا، وہ ایک گولڈن پیریڈ ہے انسان کا. آرام سے بیٹھ کے پینشن کھاتا ہے، اس کے پاس کتنا بہترین موقع ہے کہ بس نماز پڑھے، گھر آئے، رات کو تہجد پڑھے، صبح نماز میں جائے، آرام سے کھائے پیے موجہ کرے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، اور پھر جب وقت آ جائے تو اس دنیا سے ٹر جائے. ٹھیک، اب اگر یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن معاشرے کی اکثریت جس میں ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں، کوئی ہم اوپر سے تھوڑی آیا بھائی، نماز میں دل نہیں لگتا. اور یہ دیکھیے الایمان یزید و ینقص، نماز ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھیں آپ کو نماز میں اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ رکعت لمبی کرتے جاتے ہیں، رکوع لمبا کرتے جاتے ہیں، سجدہ لمبا کرتے جاتے ہیں، قیام لمبا کرتے جاتے ہیں، آپ کو خود ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ ایمان کی حلاوت اور اس کی میٹھاس ہے. لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار بس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے باہر چھلانگ مار دوں مسجد سے باہر. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے رہیں، سر کھجا رہے ہیں، آگے پیچھے کھجا رہے ہیں، ہمارا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں ہمارا ہاتھ پڑ رہا ہے. تو جو آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ منافقین کی منافقت کا خود ان پر اثر یہ ہے، ان کی منافقت کی چال کا الٹا اثر ان کے اوپر یہ ہے من جانب اللہ کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا. تو یہ آیات تو آج مسلمانوں پہ فٹ ہو رہی ہیں. آیات تھی اعتقادی منافقین کے بارے میں جو عقیدے کے منافق تھے، کافر تھے، اور فٹ ہو رہی ہیں ہم عملی منافقین پر، جو الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن ہمارا عمل وہی بد عقیدہ جو منافق تھے ان والا ہے. تو یہ جو ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا نا، بس میرے بھائی میرے سمیت ہر بندہ سمجھ لیں یہ اس کے اعمال کی سزا ہے اللہ کی طرف سے. کم سے کم اللہ کا شکر ہے ہم اعتقادی منافق تو نہیں. اعتقادی منافق جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے وہ تو کافر ہوتا ہے، لیکن بھائی عملی منافق تو ہے نا. ہم عملی منافق تو ہیں نا کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد جن اعمال کا اللہ سے وعدہ کیا ہم بجا لائیں گے اور پوری تیری وفاداری کریں گے، وہ نہیں کر رہے. تو عملی منافقت کا اثر بھی نماز کی سستی ہے، اعتقادی منافقت کا اثر بھی نماز کی سستی ہے. فرق یہ ہے ایک میں بندہ کافر ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا. تو آج مسلمان جو کافر نہیں ہیں وہ بھی اپنی نماز میں سست ہیں کیونکہ ان کے اندر منافقت ہے، اگرچہ عملی منافقت ہے. تو عملی منافقت بھی اتنی خطرناک ہے کہ اس کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے بندے کا دل نماز میں نہیں لگتا. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے عقیدے کے منافق بھی ہوتے ہیں، عمل کے منافق بھی ہوتے ہیں. اسی مسجد کے باہر اللہ کے نام پہ یا غیر اللہ کے نام پہ یا 11ویں تیجے چولے 5ویں تیجے کل شریف 40واں تیجا 5واں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے، سارے دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دیگ چڑھانے والے مالک کو 2 قدم پہ مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہوئے موت نظر آتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو منافقت کا پہلا اثر کیا ہے؟ نماز میں دل نہ لگنا. بس میرے سمیت ہر بندہ سوچے اس کا دماغ نماز میں دل نہیں لگتا نا، تو اس کا مطلب منافقت کا کوئی پہلو آ چکا ہے ہمارے اندر. عقیدے کی منافقت سے اللہ سب سے پہلے بچائے اور اللہ عملی منافقت سے بھی بچائے، لیکن ہم بچتے نہیں کم سے کم عملی منافقت سے. تو میرے سمیت ہر بندہ سوچے اگر اس کا دل نماز میں نہیں لگ رہا نا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی منافقت کا شائبہ ضرور ہے جس کا اثر اس کی نماز پہ پڑ رہا ہے. اس پہ اتنی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. یہ دوسری بیماری منافقین کی منافقت کا دوسرا اثر ان کی عملی زندگی میں کیا پڑتا ہے؟ وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں سے. ایک دکھاوا تو یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا لیکن کھڑے ہوتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اس دکھاوے کی وجہ سے پوری زندگی میں ان کا دکھاوا آ جاتا ہے.
ان کی پوری زندگی کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے۔ یہ یراؤن الناس کا لفظ صرف نماز کے ساتھ خاص میں نہیں سمجھتا، الحمدللہ۔ نماز میں دکھاوا آتا ہے، لیکن نماز میں دکھاوے کی وجہ سے پوری زندگی میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ یہ ان کی منافقت کا دوسرا اثر یہ ہے، ان کی زندگیوں میں دکھاوا ہے، یراؤن الناس۔ اب میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے اس کی زندگی میں دکھاوا کتنا۔ مسلمان سماج کتنا مضبوط تھا دور نبوت میں کہ جو منافق ہوتے تھے وہی نماز میں بے دلی کا کیا کہتے ہیں سستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جو خالص مسلمان ہوتے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، ان سے یہ کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ کتنا مضبوط معاشرہ تھا۔ اور آج کیا معاشرہ ہے؟ جو خالص مسلمان کہلائے جاتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی سستی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی دکھاوا کرتے ہیں۔ تو دوسرا اثر منافقت کا کیا ہو گیا؟ دکھاوا، یراؤن الناس۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا اثر دیکھیں منافقت کا، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ چال چل رہا ہے، تیسری چال کون سی اللہ کی؟ پہلی چال ان کی منافقت کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا دل نہیں لگتا، اللہ ان کا دل لگنے نہیں دیتا نماز میں۔ ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ کی دوسری چال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دکھاوے پہ اتر آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ الزام اللہ پہ نہیں جاتا، انہی پہ جاتا۔ ایک بندہ حلال کھانا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کے لیے حرام کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ حلال جائز فکر رکھنا ہی نہیں چاہتا لیکن وہ اپنی ساری حرام فکر رکھتا ہے، اللہ اس کو حرام فکر کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور نام نہاد ڈرنکر ٹائپ کے اینکر نے کہا تھا کہ مضمون یہی تھا، میں بھول رہا ہوں، اس پہ میں نے تھوڑی سی تحلیل بھی لکھی تھی، کہ انسان کا معدہ اور مثانہ ہوتا ہے، تو معاشرے کا بھی معدہ اور مثانہ ہے۔ اور یورپ والے بڑے ریئلسٹک ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگوں کے لیے معاشرے کا بھی معدہ اور مثانہ بنا دیا ہے، یعنی زنا کے اڈے قائم کر دیے۔ وہ بڑے ریئلسٹک ہیں، یعنی مضمون یہ تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں دانشوری جب غلط ہو جائے تو کیسے کیسے دلیل ڈھونڈتی ہے زنا کے لیے، بدکاری کے لیے۔ اس پر میں کسی تحریر میں تبصرہ کر چکا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے گا تو اس پہ بات کریں گے۔ ایسی باتیں وہی کرتے ہیں جن کی کھوپڑی میں مغز نہیں ہوتا بلکہ غلاظت ہوتی ہے، اور جن کے دل میں خون جگر نہیں ہوتا بلکہ آب مثانہ ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، خون نہیں ہوتا۔ جن کے دل میں خون جگر ہو اور دماغ میں انسانی غلاظت نہ ہو بلکہ مغز ہو تو وہ کبھی ایسی باتیں نہیں سوچ سکتا۔ اچھا جی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ جو ان کے خلاف چال چل رہے ہیں، اللہ جو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہ ان کی منافقت کی وجہ سے ان پر اثر یہ ہے، یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بھی دکھاوے کے طور پر، معاشرے سے مجبور ہو کے۔ ان کے دل ویران ہیں، کھنڈرات ہیں، بے آباد ہیں، ان کے دل میں اللہ نہیں رہتا۔ اگر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں تو زبان سے لیتے ہیں۔ یہ اللہ ان کے خلاف چال چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ساری وَهُوَ خَادِعُهُمْ کی تفصیل ہے۔ اور چوتھی بات، مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، ان کی منافقت کا اثر یہ ہے کہ اللہ یوں چال چلتے ہیں کہ یہ مذبذب ہو چکے ہیں، متردد ہو چکے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ پورے اسلام کی طرف نہ پورے کے پورے کفر کی طرف، درمیان میں ہے۔ یہ درمیان میں مذبذب کی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، تذبذب کی کیفیت، مذبذبین بین ذالک۔ یہ اللہ ان کے خلاف چوتھی چال اللہ نے چلی ہوئی ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ جو اپنی قبر خود ہی کھودے، جو اپنے لیے حلال راستے خود ہی بند کر دے، جو اپنے لیے حلال فکر کے راستے خود ہی بند کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال راستے کبھی نہیں کھولتا۔ جو اپنی رہنمائی کے لیے دروازہ خود ہی بند کر دے، اللہ زبردستی دروازہ اس میں نہیں کھولتا۔ جو اپنے لیے ابدی جہنم کا گڑھا خود ہی کھود دے،
اللہ تعالیٰ زبردستی جنت کا راستہ نہیں دکھاتے، یہ وہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اہل ایمان کے خلاف راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جس طرف چلتا ہے ہم چلا دیتے ہیں، پھر آخرکار جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، خواتین و حضرات، جو اللہ تعالیٰ منافقین کے خلاف چال چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف چال چلتے ہیں، مجھے اپنی چال دکھاتے ہیں، زبان پہ اسلام اور دل میں کفر، مجھے دھوکہ دیتے ہیں، مجھ سے اپنی حقیقت چھپاتے ہیں۔ چال تو میں چل رہا ہوں، جو میں ان کے ساتھ شروع کر رہا ہوں وہ تو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، جو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو میں جو کر رہا ہوں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، ایک دکھاوا کرتے ہیں، دو اور اللہ کے ذکر سے ان کا دل ویران رہتے ہیں، تین اور یہ شک، تذبذب اور تردد کا شکار ہے، نہ پورے اسلام کی طرف ہے نہ پورے کفر کی طرف ہے، تو گمراہ ہو گئے۔ تو جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی منافقت کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں پا سکتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے، اہل ایمان کو چھوڑ کے کافرین کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ کافروں کو دوست بنانا یہ تو نفاق کی علامت ہے، ابھی تو منافقت ہی کی تو بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کافروں کو دوست نہ بنانا، جو کافروں کو دوست بناتا ہے یہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ ایک ہی رواداری، اللہ تعالیٰ اہل کفر کے ساتھ رواداری سے منع نہیں کرتے، لیکن ان کو دوست بنانا یہ اللہ برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ دوست کا دوست پر اثر ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ بندہ جو ہے اپنے دوست کے خیالات اور نظریات کو قبول کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے سوچ لو کہ من یخالل، تم کسے دوست بنا رہے ہو۔ تو یہاں کہا گیا اہل ایمان کافروں کو دوست نہ بنائیں، سمجھ آئی؟ مسلمانوں کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ ان کی منافقت کی علامت ہوگی۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے مسلمان بندو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے لیے کھلی دلیل تم قائم کر لو؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے کہنے ہیں کہ میرے مسلمان بندو، تم کافروں کو دوست بنا کر اپنے خلاف میرے لیے یعنی اللہ کے لیے ایک کھلی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو اپنی منافقت پر، کہ خدا کو کھلی دلیل ہاتھ میں آ جائے کہ تم منافق ہو۔ وہ کھلی دلیل کیا ہاتھ میں آ جائے؟ اگر تمہارا تعلق جگری دوستی تمہاری منافقی کافروں کے ساتھ ہو تو یہ خدا کے لیے دلیل ہوگی کہ تم منافق ہو۔ تو کیا تم خدا کے لیے دلیل قائم کرنا چاہتے ہو اپنے نفاق کے اوپر؟ تم جب بھی دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر تم منافق ہو تو خبردار، تم نے منافقین سے دوستی نہیں کرنی، اپنے خلاف خدائی حجت قائم نہیں کرنی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین اللہ کے ہاں اتنے مبغوض ہیں، اتنے قابل نفرت ہیں، اتنے غلیظ، پلید اور نجس ہیں کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ابو جہل وہاں نہیں ہوگا جہاں یہ منافقین ہوں گے۔ وہ منافق، یہ جو منافق ہے، پہلے اس پارے کے شروع میں دیکھ لیں، ان کی علامت یہی تھی کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتے تھے۔ آج کے منافق بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ فرق دونوں منافقین میں کیا ہے؟ وہ منافقین جو حضور کے دور میں تھے، خدا کی قسم ان منافقین سے جو آج ہیں ان سے اچھے ہیں۔ وہ منافق جو حضور کے دور میں تھے وہ اچھے ہی ان منافقین سے۔ کیوں؟ ان منافقین نے اسلام سے کے متبادل کوئی اسلام کا ایڈیشن تیار نہیں کیا تھا۔ ان کا یہی جرم تھا، دل میں کفر رکھتے تھے، زبان پہ اسلام کا نام لیتے تھے، اور آپے سے باہر ہو کر صحابہ کی توہین کرتے تھے۔ اور آج کے منافقین کا جرم یہ ہے کہ یہ دل میں کفر بھی رکھتے ہیں، زبان پر اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، اور صحابہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک اضافی کام کیا ہوا ہے۔ وہ اضافی کام کیا؟ اسلام کے خلاف ایک پورا انہوں نے اسلام کا یہودی ایڈیشن تیار کر لیا ہے، جس کو یہ اسلام کہتے ہیں۔ ان کے اصول، ان کے عقائد،
ان کے نظریات بالکل اسلام سے متصادم ہیں، اور وہ ان متصادم نظریات پر ایمان لانے کو اسلام قرار دیتے ہیں اور اس سے تصادم کو یہ کفر قرار دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہو گیا؟ انہوں نے ایک ایسا یہودی ایڈیشن اسلام کا تیار کر لیا ہے کہ یہ اس ایڈیشن کو اسلام کہتے ہیں اور اصل اسلام کو کفر کہتے ہیں۔ یہ اضافی کام بخدا واللہ العظیم ثمت اللہ العظیم، یہ مدینے کے اللہ کے نبی کے دور کے منافقین نے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ تو آج کا منافق جو دشمنان صحابہ ہے، اس نے اپنی ایک پوری فقہ ایجاد کی ہوئی ہے، اس نے اپنا پورا ایک دین کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ دین کفر پر مبنی ہے، اور اس دین کو یہ اسلام کہتا ہے اور اسلام کو یہ کفر کہتا ہے۔ مدینے کے منافقین کے پاس کوئی اسلام کا الگ سے ایڈیشن نہیں تھا، اس لیے آج کا منافق اس گزرے دور نبوی دور کا جو منافق ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو کافرین، جو منافقین توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، تو اللہ نے پھر بھی توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لیں اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے نظریات کی۔ اور الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دشمنان صحابہ جن کی ساری زندگی لت پت ہوتی ہے، لیکن آخر جا کر جب وہ تلاش حق کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے بندے ہیں شادرے کی طرف، بڑے عرصہ پہلے میں ان کو ملا تھا، وہ بکر کی یا کسی سائڈ کے دشمنان صحابہ میں سے تھے۔ ماشاءاللہ جب تلاش حق کا جذبہ ان کے اندر، تلاش حق کے جذبے نے انگڑائی لی تو وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو وہ لوگ جو توبہ کریں، اپنے عقائد کی، نظریات کی، اعمال کی اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ کو مضبوطی سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کے دین کو، قرآن و سنت کو اور اولی الامر کی تصریحات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، شرک کا شائبہ نہ آنے دیں، اپنی وفاداریاں اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ اللہ کے سامنے ہر مفاد قربان ہو سکتا ہو، لیکن مفاد کے مقابلے میں اللہ کا کوئی حکم قربان نہ ہو، اللہ کا دین قربان نہ ہو۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے جو کیا کہتے ہیں لوگ ہیں خوش قسمت، جنہوں نے توبہ کر لی ہو، پلٹ آئے ہوں، اصلاح کر لی ہو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو، دین سے وفادار ہو چکے ہوں، تو پھر یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لوگو اگر تم شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو اور ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں، تو اللہ اسے کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو ایمان لے آؤ، کیوں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ؟ کبھی نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یاد رکھو میرے بندو، اللہ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ تم چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے نا تو اللہ اس کی قدر کرے گا، اس کو پال کر پورا درخت بنا دے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ جی سورہ سپارہ نمبر 6 کے عنوان سے ہم چل رہے ہیں، لیکن سپارہ 5 کی آخری آیات تھیں تو اس کو بھی ہم نے ذکر کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ سورہ نساء چل رہی ہے۔ اگلی جو آیت ہے سپارہ نمبر 6 کی، مختصر سی آیات ہے، ایک دو پہ بات کر لیتے۔ سپارہ نمبر 6 کی پہلی آیت ہے اور سورۃ النساء کی 148 آیت۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کسی کی بری بات کو ظاہر کرنا، کسی کے عیب کو آشکار کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو سمیع و علیم ہے، دور و نزدیک کی ہر بات کو یکساں طور پہ سنتا ہے، جانتا بھی ہے کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ کرے گا اس کے مطابق جزا دے گا۔ تو اس لیے تمہیں کسی کی عیب جوئی کرنے کی، کسی کی عیب جوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں بری بات مشہور کرنے کی، چرچا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، الا من ظلم، جس بندے پر ظلم ہوا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف
اپنی زبان کھولے اور اس کے عیب کو ظاہر کر دے۔ یہ میں اس وجہ سے یہاں میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جب لوگ ہمارے بیانات سنتے ہیں، ظالم کے خلاف بات سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جی غیبت منع، یہ غیبت کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو، غیبت کی بہت سی صورتیں جائز ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے، مظلوم ظالم کے خلاف، جو ظالم نے اس پر ظلم کیا، وہ اس کے خلاف اپنی زبان کھول سکتا ہے، اس غیبت کی اجازت ہے۔ اور بھی بہت سی صورتیں، لیکن چونکہ اتنی ہی یہاں ہم اتنی ہی بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہر بات کو خواہ مخواہ آنکھ بند کر کے تبصرے نہ کیا کریں، اہل علم سے پوچھ کے چلیں۔ آپ کی ناک میں زکام ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی پوچھے بغیر احتیاطاً دوائی استعمال نہیں کرتے، تو دین کے معاملے میں خواہ مخواہ اپنی زبان کیوں کھولتے ہیں؟ تھوڑی سی اس کھوپڑی کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جا کے پوچھ لیں۔ غیبت کی یہ وہ صورت ہے جو جائز ہے، اور بھی بہت سی صورتیں جائز ہیں، ایکسیپشنل کیس ہیں۔ اچھا جی، اب مظلوم کو کیوں اجازت ہے کہ وہ کسی کی بات کو، کسی کے عیب کو ظاہر کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے گا تو ظالم کو شرم آ جائے گی، وہ ظلم سے باز آ جائے گا، معافی تلافی کر لے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، تیسرا ظلم سے باز آ جائے گا، مزید یہ کہ معافی تلافی بھی ہو سکتی، اور تیسرا فائدہ یہ ہے باقی لوگ اس ظالم سے بچ جائیں گے۔ اس کو پتہ یار اس نے تو فلاں بندے پر ظلم کیا، اور اس سے معاملات نہ کرو، اس سے کوئی ڈیل نہ کرو۔ اب ایک بندہ ہے، اس کو کاروبار میں کسی نے دھوکہ دے دیا یقینی طور پر، اب وہ جا کے بتاتا ہے یار اس نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید دھوکہ دینے والا معافی بھی مانگ لے اور دھوکہ دہی سے باز بھی آ جائے، اس کے نقصان کی تلافی بھی کر دے۔ ٹھیک نہیں بھی کرے گا تو کم سے کم دوسرے لوگ تو بچیں گے اس کے پاس جانے سے، اس کا شکار بننے سے۔ اس لیے ظالم مظلوم کو اجازت دی گئی ہے اس غیبت کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات، حدیث بھی سنا دیتا ہوں اس حوالے سے، سنن ابی داود کی حدیث 5153۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی پڑوسی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے کہا صبر کرو تم۔ لیکن وہ بیچارہ صبر کرتا رہا، لیکن وہ پڑوسی تکلیف دینے سے باز نہیں آیا۔ وہ بندہ 3 مرتبہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی وہ پڑوسی بیچارہ جو تنگ ہو رہا تھا اپنے پڑوسی سے، وہ 2-3 مرتبہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترکیب بتائی، کہا جاؤ اپنے گھر کا سامان راستے میں رکھ دو باہر۔ اس نے ایسے ہی کیا، اپنے گھر کا سامان باہر رکھ دیا۔ اب جو بھی گزرتا وہ حیران ہوتا کہ گھر کا سامان باہر پڑا ہوا، بندہ باہر بیٹھا ہوا، پوچھتا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہتا میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ تکلیف دینے سے باز نہیں آتا، تو جو سنتا وہ لعنت ملامت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ اب جو تکلیف دے رہا تھا تو اس کی تو کیا کہتے ہیں اچھی خاصی بدنامی ہو رہی تھی۔ اس نے آیا، اس سے معذرت کی، اور سامان واپس اندر رکھنے کی التجا کی۔ اللہ اکبر، یوں وہ باز آ گئے۔ اب یہ دیکھیں اس حدیث میں بھی جب اس بندے نے اپنا سامان باہر رکھ دیا تو ظالم کا ظلم بیان کرنا شروع کر دیا نا۔ حدیث سے بھی اجازت ملی، گویا حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی جو تکلیف دے رہا تھا، اپنے پڑوسی سے اس نے معذرت بھی کر لی، آئندہ تکلیف نہ دینے کا وعدہ بھی کر لیا، اور التجا بھی کی یار تیری مہربانی اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ دے۔ یوں اس کا علاج ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے خدا کی ہر حکم میں حکمت ہے۔ آگے چلتے ہیں اس نشست کی جو ہماری آخری آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ لوگوں
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ جو تمہارا تعاون ہے، جو تم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہو، وہ صرف نیکی میں ہونی چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے، یہ بات یاد رکھو۔ جو اللہ رحمت للعالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، وہ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ اس لیے برے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ یہاں میں ایک قصہ سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ جب میں لاء کر رہا تھا، الحمدللہ، میرے ٹیچر تھے، بس انہیں پتہ نہیں کیا الرجی ہوتی تھی، اللہ حفاظت فرمائے، چونکہ بالکل بے دین اور سیکولر بندے تھے، تو بس جب بھی وہ مجھے دیکھتے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، وہ مولویوں کے خلاف شروع ہو جاتے تھے۔ تو اسی دوران کوئی ایسی بات آ گئی، تو انہوں نے، میں بات کو بہت مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، جب میں نے کہا کہ اگر میں نے وکالت کی تو میں غلط مقدمات نہیں لوں گا، ضمیر کے مطابق جو صحیح مقدمات ہیں، جو مجھے برحق نظر آئے، میں انہی کو لوں گا۔ تو وہ پھر کہنے لگے کھاؤ گے کہاں سے؟ غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے، میں کہا جو اللہ کتے کو کھلاتا ہے وہ خلیق الرحمن کو بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ بھی بات ہوئی، اور ان سے جب باتیں کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا میں ایک وکیل ہوں، میں جج نہیں ہوں، مطلب میں ہر قسم کے کیس لے سکتا ہوں، میں تو ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ ایک بندہ مرڈر کر کے آتا ہے۔ اصل میں جو بات مجھے یاد آ رہی وہ یہ ہے، وہ ہر چیز مولویوں پہ ڈالتے تھے، ہر چیز مولویوں پہ ڈالتے تھے۔ میں نے ایک دن کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا سر ایسا نہ کریں، ہر شعبے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، علماء میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ ان کا نہیں، علماء سارے ہی برے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا سر، اب میں نے کہا، دل میں سوچا کہ اب یہاں دفاع سے کام نہیں چلے گا، ڈیفینسو ہو کے کام نہیں چلے گا، یہاں تو اوفینسو ہونا پڑے گا۔ پھر میں نے جارحانہ دفاع کیا اور میں نے کہا سر برے تو سارے وکیل ہوتے ہیں، سارے وکیل برے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سارے کا شاید لفظ میں نے استعمال نہ کیا ہو، تو وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ وکیل، ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر ڈکیتی ہے، جرم ہے، قتل و غارت ہے، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے ان وکیلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا بہت بڑا بندہ مرڈر کرتا ہے اور اتنا ہی بڑا وہ وکیل کر لیتا ہے جو اس کو پھانسی کے پھندے سے چھڑا کے معاشرے کا باعزت شہری بنا دیتا ہے۔ یہ سارے کام وکیل کرتے ہیں، اگر یہ وکیل نہ کرے تو معاشرے میں یہ جرم نہ پھیلے۔ اب یہی طریقہ تھا ان کے سامنے آنے کا۔ انہوں نے اس جواب میں یہ کہا میں وکیل ہوں، میں کیس لوں گا، میں جج تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا سر سرکار نے آپ کو جج نہیں بنایا، لیکن اللہ نے آپ کو وکیل بنانے سے پہلے جج بنایا ہے۔ اور غالباً پھر میں نے یہی آیت پڑھی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سر یہ دیکھیں، آپ وکیل بعد میں ہیں، جج پہلے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ریاست نے آپ کو جج نہیں بنایا، لیکن اللہ نے آپ کو وکیل سے بھی پہلے جج بنایا ہے کہ لوگوں دیکھو جو نیکی کے کام ہیں ان کے ساتھ تعاون، ان میں آپس میں تعاون کرو، جو برائی، ظلم، سرکشی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ خبیث ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، اور اس نے مرڈر کیا ہے، یہ بہت بڑا قاتل ہے، یہ کن ٹوٹا ہے، اور اس نے بدماشی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور آپ اس کی وکالت کریں گے، اس کو چھڑائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ سرکشی میں، گناہ میں، ظلم میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہو سکتا ہے جب آپ کو خود پتہ ہے یہ قاتل، آپ اس کا کیس لے رہے ہیں؟ پہلے اگر آپ نے کیس لینا، اب یہ میں شاید کچھ وہ تشریح بھی کر رہا ہوں جو میں نے ان کو نہ کی ہو۔ بھائی ایک وکیل کیا کر سکتا ہے؟ وکیل کے پاس اگر ایک مقدمہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ وکیل جج بن کے سوچے۔ وہ وکیل بعد میں ہے، جج پہلے ہے، وہ اس کی فائل پڑھے، دیکھے کیا یہ کیس لیا جا سکتا ہے شریعت کے نقطۂ نگاہ سے۔ وہ پوری، کیونکہ وکیل، بھائی جج بھی تو ذات کا وکیل ہی ہوتا ہے نا، جج بھی تو ذات کا وکیل ہوتا ہے۔ تو وہ جب وکیل کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے وہ سارا پڑھے، پڑھنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو پھر اس کا کیس لے، لڑے اور فیس لے۔ اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظالم ہے، صرف اپنے آپ کو چھڑانے میرے پاس آیا ہے،
تو وہ کیس نہ لڑے، اس کیس کی وہ فیس لے گا، وہ بھی حرام ہوگی۔ قاتل کو غیر قاتل ثابت کرنا، ڈاکو کو غیر ڈاکو ثابت کرنا اور اس کی فیس لینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے وکلاء بھائی اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، اپنی وکالت کی کمائی کو حرام نہ کریں۔ حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وکیل سے پہلے جج بن کے سوچیں، انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اس آیت کی روشنی میں سوچیں۔ اور دوسری بات، اس آیت کے تحت میں آپ سے یہ کرنے لگا ہوں، آج ہم دوستی میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کاموں میں تعاون کرتے ہیں، حالانکہ دوست کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون ہو، برے کاموں میں تعاون نہ ہو۔ دوست کی دوستی کا تقاضا یہ ہے، دوست اگر غلط کام پہ جا رہا ہے تو دوست اس کا ہاتھ پکڑ لے، نہیں بھائی میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں گناہ کی طرف جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں جہنم کی آگ میں کیا کہتے ہیں چھلانگ مارنے نہیں دوں گا، میں تمہارے دین کو بھی بچاؤں گا، میں تمہارے دنیا کو بھی بچاؤں گا، یہ میرے دوستی کا تقاضا ہے۔ میں بہت گناہ گار ہوں خواتین و حضرات، سارے گناہ گار ہیں، شاید میں آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ رہا ہے، اللہ نے مجھے بچپن سے لے کر آج تک زندگی کے بہترین ساتھی عطا کیے، بہترین ساتھی۔ میں عمر بھر اللہ کے حضور سجدے میں گھرا رہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے تکوینی طور پر مجھے سنبھالنے کے لیے کتنے بہترین ساتھی عطا کیے۔ میں بعض ساتھیوں کی بات دل سے نکال ہی نہیں سکتا کہ وہ اس قسم کے نیک لڑکے تھے۔ پھر ٹین ایج کے اندر کتنی خطرناک ایج ہوتی ہے۔ مجھے آج تک اپنے ایک دوست یاد ہے، میں ابھی یہاں نام نہیں لیتا اس کا، وہ اپنے وقت کا یو ای ٹی کا ریکارڈ بریکر لڑکا، لوگ اس کے ساتھ دوستی کے لیے ہلاک مرتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دوستی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرسنالٹی ایسی دی تھی، ایسا وقار، ایسی متانت، ایسی سنجیدگی، ایسی ذہانت، میرے خیال میں آج تک اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ آج کل وہ امریکہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے دین دنیا کی حفاظت فرمائے۔ تو عصر کے بعد میرا معمول ہوتا تھا کبھی کبھار ان کی طرف جانا، یو ای ٹی میں گپ شپ کرنی، کھانا پینا، آ جانا، پھر وہ مجھے سی آف کرنے کے لیے کافی دور تک میرے ساتھ چلتے ہوئے آتے تھے۔ تو میں آج تک وہ جگہ بھی نہیں بھولا ہوں۔ اب خیر وہ بھی جگہ تبدیل ہو گئی ہے، کوارٹر ٹائپ کے تھے، گلیاں تھیں آگے جا کے جہاں یو ٹی ختم ہوتی ہے، اب تو شاید وہاں فلیٹس بن گئے۔ تو میں نے بات کرتے کرتے یہ بازار حسن کا جو رف نام ہے، ہیرا منڈی، میں نے اس کا نام لے لیا کہ شاید کسی بات کو سمجھاتے ہوئے، یعنی کوئی ہماری غلط بات نہیں ہو رہی تھی آپس میں، اچھی بات سمجھاتے ہوئے میں نے نام لیا۔ یکدم وہ چونک پڑا میرا دوست، اللہ اکبر۔ میرے دوست نے مجھے کہا، خلیق بھائی مجھے آپ کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا۔ میں آج تک اس اپنے دوست کی نیکی کیوں نہیں بولتا، حالانکہ میں نے کوئی غلط نیت سے وہ بات ہی نہیں کی تھی، آج بھی میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اچھے پیرائے میں استعمال کیا نا۔ یہاں تک کہ کنجر کو کنجر کہنا بھی غلط نہیں ہوتا اگر وہ اس کا وہی کام ہے۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ۔ تو میں نے کسی مطلب کوئی بات سمجھاتے ہوئے، کوئی بات سناتے ہوئے میں نے اس سے وہ بات کی، تو شاید اور دوست بھی تھے، ہم ایسے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اس نے کہا خلیق بھائی مجھے آپ کے منہ سے، زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا، اس کا میرے متعلق اس قدر بڑی توقع رکھنا، واہ میں لرز جاتا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ایسے دوست کے ہوتے ہوئے اگر آپ کسی گناہ کی طرف لپکیں، وہ آپ کو جانے دے گا؟ وہ آپ کو گناہ کے راستے پہ جانے دے گا جو اتنی سے لفظ پہ آپ کو شرمندہ کر دے، آپ کو پکڑ لے کہ بھائی آپ کے منہ سے مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگا؟ تو کیا سمجھتے ہیں وہ کوئی اور گناہ کے بارے میں، اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو ادھر جانے دے گا؟ کبھی جانے نہیں دے گا۔ وہ میرا دوست یہ کہہ کر شاید بات بھول بھی کیا ہوگا، اس کے سب کانشیس میں، تحت شعور میں بھی وہ بات نہیں ہوگی، لیکن خلیق الرحمن آج تک اس کی اس نیکی کو، اس کے احسان کو، اور میرے بارے میں جو اس کا ایک حسن ظن ہے اس کو کبھی نہیں بولا۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا، اللہ آپ کو ایسے دوست عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیوں میں تعاون ہونا چاہیے، اور آج کے دوست ایک دوسرے کے ساتھ برائیوں میں تعاون کرتے ہیں، موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے دکھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط چیزیں شیئر کرتے ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ غلط راز شیئر کرتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو پھنسانے میں، لڑکیاں لڑکوں کو پھنسانے میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ داؤ پیچ شیئر کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جہنم لے جانے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تربیت بھی کر رہے ہیں، صرف اللہ حکم نہیں دیتے، ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں۔ قرآن بڑا عجیب اپنا اسلوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دیکھیں، کہا نیکی میں تعاون کرو، گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، ساتھ ہی تربیت کرتے ہوئے کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جائے وہ گناہ کیسے کرے؟ باپ کی موجودگی میں گناہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسے بدقسمت باپ بیٹے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے مل کے شراب پیتے ہیں، لیکن جو انسانیت سے نہ گرے ہوں تو باپ بیٹے کے سامنے گناہ کر سکتا ہے، ماں بیٹی کے سامنے یا بیٹی ماں کے سامنے گناہ کر سکتا ہے۔ تو جس ہستی کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، اس کی موجودگی کا احساس ہو تو گناہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا